کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے، 3 موئے مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ موئے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تانتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص موئے مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موئے مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار موئے مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔